وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل طعاما لعق اصابعه الثلاث وقال اذا سقطت لقمه احدكم فليأخذها وليمط منها الاذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلط القصعة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة رواه مسلم. وعن سعيد بن الحارث رحمه الله أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار فقال لا قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا فإذا نحن وجدناه لم يكن له مناديل إلا أخفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ رواه البخاري. آداب کھانا اور طہارت کے آداب، نظافت صفائی کا رکھنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ الطہور شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ لیکن صفائی کے سلسلے میں ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ کھانا کھانا ہے، کپڑے پہننے ہیں، وضو کرنا ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے، غسل کرنا ہے۔ یہ آپ کھانا کھانا، غسل کرنا، وضو کرنا، کھانے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، بعد میں دھونا، یا کسی بھی چیز کو صاف کرنے کے بعد ہاتھ دھونا 3 مرتبہ سے زائد نہیں دھونا چاہیے، 3 مرتبہ سے زائد۔ کپڑا بھی گندا ہو جائے تو آپ ناپاک بھی ہو جائے، 1 مرتبہ پانی ڈالیں تو اسے نچوڑ لیں، دوسری مرتبہ پانی ڈالیں نچوڑ لیں، تیسری مرتبہ ڈالیں نچوڑ لیں، بس وہ پاک ہو۔ 3 سے مرتبہ سے زائد کرے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقط ظلم، مایا اس نے ظلم کیا، واساء پورا کیا، کہ سنت کو سنت ہی نہیں سمجھا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں، میرے تو ابھی پاک نہیں ہوئے، ابھی تو گندگی لگی ہوئی ہے، میرے جسراسی میرے سے دور ہی نہیں ہوئے، فلاں فلاں۔ یہ نفسیاتی امراض ہوتے ہیں۔ بچوں کو یا بڑوں کو آداب میں یہ بات آنی چاہیے، کھانا کھانا ہے یا وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے۔ اب بعض نہانے جاتے ہیں آدھا گھنٹہ وہ بات ہو رہی ہے، میرے پاک نہیں ہوتے۔ بس پانی کو 1 مرتبہ ڈالیں، دوسری مرتبہ ڈالیں، 3 مرتبہ ڈالیں، زیادہ بات ہو 1 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ صابن لگا لو، اس کے بعد 3 مرتبہ پانی، 1 مرتبہ بھال ہو جائے، بس پاک ہو گیا۔ اس سے زیادہ کی عادت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پھر آہستہ آہستہ انسان، اور بیت الخلاء میں تو زیادہ وقت گزارنا ہی نہیں چاہیے۔ جیسے گئے بس اس کے بعد جلدی سے تغاضا کیا، وضو وغیرہ کرنا ہو اس کا بھی بات کرنا۔ تو شریعت مطہرہ آپ کو جو ہے ہر مرض سے بچانے کا طریقہ بتاتی ہے۔ وہ طریقہ کس میں ہے؟ وہ ہے سنت مبارکہ، سنت مبارکہ۔ یہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، مسلم شریف کی روایت مبارکہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے تو 3 انگلیوں کا استعمال کرتے، وہ 3 انگلیوں، یہ 3 کر لیں گے، اس سے کھا لیں گے، بس۔ اب یہ ساری 5 انگلیاں ایسے کرنا نہیں، بس 3 انگلیوں کا استعمال کھانے کے آداب۔ اور پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی سے لقمہ گر جائے تو اس کو پکڑ لے جائے۔ اب وہاں پر گر گیا تو اس کو یہ سمجھ لے تو گندا ہو گیا، کھانا دینا، لقمہ گر گیا، کوئی چیز گر گئی ہے، بچہ نہیں اٹھا سکتا اسے، نہیں چھوڑو چھوڑو گندی ہو گئی۔ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں اب نالی میں گر گیا جو ناپاک جگہ میں، نہیں، یہ ہوتا ہے کہ ایسی جگہ پر گرا جس کے ساتھ تھوڑے سے ذرے لگے مٹی کے، آپ اس کو صاف کریں۔
یہ نہیں کہ ناپاک ہو، جو ناپاک ہو گیا تو اس کو چھوڑ. لیکن ایسے ہی کھیزر کھاتے کھاتے گھر پہ گر گیا، دسترخوان پر گر گیا، اس کو بھی نہیں اٹھا رہے تھے، حالانکہ دسترخوان جو ہے صاف ہوتا ہے. وہ وہاں پر چاول کا آپ ایک دانہ بھی گر جائے، لقمہ آپ کے ہاتھ سے گر کے آپ اس کو اٹھا لیں. اس میں یہ نہ سمجھے کہ جراثیم میرے اندر جا رہے ہیں پریشان ہو جائیں. بس وہ جگہ پاک چیز آپ استعمال کریں، پاک جگہ بیٹھیں، پاک برتن استعمال کریں، دسترخوان ہو پاک ہو. ویسے بھی حدیث مبارکہ میں فرمایا آپ جب آپ کھانا لگاتے تو سفرہ بچائیں. سفرہ چھوٹے دسترخوان کو کہتے ہیں، بڑا بھی لگا لیتے ٹھیک ہے، اور آپ نے اٹھا لیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلْيُمِنْ عَنْهَا الْأَذَى، وہ اس لقمے کو اٹھا بھی لے، اس سے گندگی کو دور بھی کر لے اور کھا لے، کوئی خرابی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ کنجوسی پن ہے، یا اسے کہہ لیں گے جی یہ برا لگتا ہے جی یہ آداب نہیں. کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ اس لقمے کو لے لے کے منہ میں ڈال لیں، صاف کر کے کھا لیں. کوئی ایسا نہیں. جس کام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا اس کو حقیر نہ جانا، حقیر نہیں جانا چاہیے. فرمایا والا یتا ساتھ یہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑ دوں. وَأَمَرَنَا فرمایا ہمیں حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اب تھالی کو یا پلیٹ کو جس میں کھانا کھا رہے ہیں میں اس کو اچھی طرح صاف کروں. اور ساتھ یہ فرمایا اس کی فائدہ کیا ہوگا. فرمایا فائدہ یہ ہوگا کہ تم نہیں جانتے تمہارے کس کھانے میں برکت ہے، کس کھانے میں، کھانے کے کس حصہ میں برکت ہے. یہ لقمہ ایسے جائے گا آپ کی صحت ویسے افضل کر دے گا، طاقت دے دے گا، بہتری کر دے گا. اگلی روایت مبارکہ جابر رضی اللہ تعالیٰ سے تابعی نے پوچھا جی، وہ پوچھنے لگے کہ اگر کوئی چیز آگ پر پکائی جائے تو اس سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ فرمانے لگے لا لا نہیں، ایسی تو بات نہیں ہے. اور ساتھ فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کھانا ہوتا ہی تھوڑا تھا، الا قلیلا، تھوڑا ہم کھاتے تھے. جب ہم اس کو پاتے کھانا کھا لیتے تو فرمایا ہمارے پاس تو رومال بھی نہیں ہوتے تھے. آج کل تو ٹیشو پیپر نے فرمایا ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہوتے تھے. ہمارے پاس کیا ہوتا تھا. فرمایا اکفنا، ہماری ہتھیلیاں ہوتی تھی، وسواعدنا، یہ کلائیاں بازو جیسے کہتے ہیں. مایا ہم ایسے ایسے کر لیتے تھے، بس اس طرح بھی ہو جائے تو بالکل. اب اس میں پانی نہیں ہے تو آپ اس طرح بھی کریں. واقعہ نے فرمایا پاؤں کو بھی لگا لیتے تھے. سو منس اب یہ کہیں گے پاؤں کو لگا لیا تو یہ بھی لفظ آ جاتا ہے کہ پاؤں کو ہاتھ لگ گیا جی وہ ناپاک غلط ہو گیا جی. بھائی پاؤں جو ہے ناپاک جسم کا حصہ ناپاک ہے تو نہیں، گندا تو نہیں نا کہ اسے پاؤں کو ہاتھ لگ گیا. لو جاؤ تیرا ہاتھ گندا، اپنے جسم پر پاؤں کو ہاتھ لگا کے تے جاؤ ہاتھ دھو کر تیرا پاؤں گندا. خدا نہ خواستہ گندا ہو، اس کے اوپر بچے چھوٹے ہوتے ہیں بہت سے اور باہر دوڑتے ملتے ہیں تو پٹی بڑی تو وہ تو چلو صاف، لیکن پاک صاف نہا دھو کے بیٹھا، اب بیٹھا اس نے ایسے ہاتھ لگا لیے تو وہ ماں کہیں گی بیٹھے جا ہاتھ دھو کر تیرے ہاتھ گندے ہو گئے. بھئی پاک ہاتھ بھی پاک ہے، پاؤں بھی پاک ہے. ہاتھ پاؤں کو لگ جائے تو ہاتھ ناپاک نہیں ہوتا، اس کے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں. آگے فرماتے ثم نصلی، ہم ہاتھ دھوتے بھی نہیں تھے، بس اسی طرح پڑھ کر ایسے اور پھر ہم نماز پڑھ لیتے. ولا نتوضا، ہم کوئی وضو نہیں. وضو سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ ہاتھ وغیرہ نہیں دھوتے، پانی نہ موجود ہو بس یہ بھی کافی ہے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کپڑا رکھا ہے یا اس کے لیے آج کل ٹیشو پیپر ہوتے ہیں فلاں چیزیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے دی ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ کھانا کھانے کے بعد یہ تھا کہ آپ علیہ السلام جن 3 انگلیوں سے کھاتے تھے لائی کا اصابع الصلاۃ، ان کو چاٹ لیتے تھے اس کے بعد دھوتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح سمجھنا.